سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی الٹا سیدھا کام کر آیا ہوں کہ اس کے گھر پولیس آ گئی ہے، بلکہ وہ ہمارے گھر کے سامنے ایک بزرگ رہا کرتے تھے، اللہ جنت نصیب کرے۔ وہ انہوں نے آ کے ان سے پوچھا کہ عمران کا گھر یہ ہے، تو انہوں نے دیکھا پولیس آئی ہے، انہوں نے کہا بھی وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، گھر یہی ہے، کہیں ہمیں نہ پکڑ کے لے جائے۔ خیر جو ہے وہ میں جس وقت پتہ نہیں کہاں گیا ہوا تھا، خیر جب میں آیا نا محلے میں، ہر بندہ مجھے کہتے تمہارے گھر پولیس آئی تو تمہارا پوچھ رہی ہے۔ اب میں خود پریشان ہو گیا، مطلب ایک عام آدمی کے لیے تو ایک پریشان کن صورتحال ہوتی ہے کہ پولیس آ رہی ہے محلے میں اور پوچھ رہی ہے اور وہ گھر پتہ کر رہے ہیں، تو خیر جو ہے خوف سا میرے اندر بھی مطلب پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے کیا ایسی کارروائی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں سب سوچوں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ایویں میرے نام لگ سکتی ہو، ایسا بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ کسی میں میرے کوئی، ہاں میں بڑا پریشان ہوا۔ اب جو ہے نا میں محلے میں گلی میں گیا، پھر آخر کار میں گھر گیا، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، پورا محلہ جو ہے وہ میرے پیچھے پڑ گیا، آتے بھی پولیس پھر رہی ہے تو میں ڈھونڈتی کیا چکر ہے، یہ کچھ بتایا انہوں نے، وہ جو آئے تھے انہوں نے کہا نہیں وہ تو جو ہے نا یہ لیٹر دے کے گئے ہیں، یہ مطلب ایک فیکس ٹائپ تھا، یہ باہر وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں وہ کس طرح کہ یہ اس طریقے سے ہے، یہ آپ نے لے کے، ہاں انویٹیشن ٹائپ ہے، یہ آپ نے لے کے جانا ہے تو آپ نے پہنچنا ہے لاہور۔ اچھا پھر میری جو ہے وہ جان میں جان آئی کہ یہ کوئی منفی ایکٹیویٹی تو مثبت ایکٹیویٹی ہے تو بہرحال وہ بڑا مطلب اس وقت ایک ایسے جو ہے نا شوگر لگا بڑا۔ سر زندگی کا کوئی ایسا لمحہ، ایسا یادگار واقعہ جسے جو آج تک آپ کے دل و دماغ میں ویسے کا ویسے زندہ ہو؟ ایسے واقعات تو بہت سے ہوتے ہیں تو اور آتے رہتے ہیں بہت سے، لیکن یہ ہے کہ 2009 میں 2009 تھا، اس وقت میں کالج میں ایز اے لیکچر گورنمنٹ کالج بھکر میں جانا اپوائنٹمنٹ تھی میری، تو میں جو ہے سائنس بلاک میں ہمارے پریکٹیکل چل رہے تھے بایو کے، میری کلاس کا کیونکہ پریکٹیکل تھا تو میں بھی وہیں پہ موجود تھا، پریکٹیکل روم میں تو نہیں تھا، میں باہر موجود تھا، اور سائنس بلاک سے جو ہے نا باہر میں ایسے نکلا، ہمارے بیالوجی ڈپارٹمنٹ کے بالکل سامنے جو ہے نا ایک لان ہے، بڑے گھنے اس میں درخت لگے، بڑی اچھی چھاؤں ہوتی ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم سائنس بلاک کے پروفیسرز۔ میں جو ہے نا وہیں پہ بیٹھا، اب میں جب بیٹھا تو وہ جو جگہ ہے وہ ہمارے کالج کے مین گیٹ جو دریا خان روڈ والا ہے اس کے بالکل سامنے ہے۔ میں نے دیکھا ایک بچہ مطلب درمیانے سے قد کا، دیکھنے میں ایسے لگتا تھا کہ 10-12 سال تقریباً عمر ہوگی اس کی، وہ نا ایک بڑا پانی کا کولر ہوتا ہے نا جو، وہ اس کو اٹھائے ہوئے بھی کہ وہ تقریباً اس کو گھسیٹ رہا ہے کہ اس کا اپنا جو ہے اتنا نہیں تھا قد کاٹ وزن اور جو ہے جسم کے وہ اتنا بڑا کولر اٹھا سکے، وہ وہاں سے نا اس کو گھسیٹتے ہوئے تقریباً جو ہے نا آ رہا تھا۔ اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے خیال سے جون کا مہینہ تھا، جون یا جولائی کا مہینہ تھا، اور وہ پریکٹیکل سیکنڈ ٹائم کا پریکٹیکل تھا، تقریباً کوئی 2-3 بجے کے قریب کا میرے خیال سے ٹائم تھا، اور اتنی شدید گرمی میں وہ وہاں سے آیا اور آتا اور سیدھا میرے پاس ہی آیا وہ، اور وہ پسینے میں شرابور، اس کا برا حال، اور اس نے مجھے نا آ کے کولر کھول کے کہا کہ چاچا مجھ سے نا یہ لے لو، جوس لے لو۔ میں نا یقین کریں کہ دہل گیا کہ یہ بچہ اتنی دور سے صرف جوس بیچنے کے لیے میرے پاس ہے۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا مجھے بات بتاؤ، تم جتنی دور سے آئے روڈ سے یہاں تک، کافی ماشاءاللہ ہمارا بڑا کالج ہے تو میں کافی دور تھا، کیوں آئے ہو؟ کہنے جی میں وہاں سے گزر، میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ شاید آپ میرا جوس لے لیں۔ وہ آ گیا اب میرے پاس، میں جو ہے نا بڑا پریشان، میں نے کہا یار تم آئے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا جی میرا گھر غربی بازار میں ہے۔ اب اگر آپ جانتے ہوں غربی بازار کا اور گورنمنٹ کالج بھکر کا ایٹ لیسٹ 2 کلومیٹر کا جو ہے وہ ایک ڈسٹینس ہے ایٹ لیسٹ، اور وہ وہاں سے یہ کولر جو ہے وہ لے کے یہاں پہ بیچتا یہاں پہ آیا تھا۔ اب جو ہے میں بڑا پریشان، میں نے کہا یار یہ جو ہے نا آپ کیوں کام کر رہے ہو بیٹا اور اتنی گرمی میں گھوم رہے ہو؟ کہنے لگے جی میں کیا کروں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، میں یتیم ہوں، ذمہ داری جو ہے وہ میرے اوپر ہی ہے، میں نے اپنا گھر کا نظام جو چلانا ہے، تو والدہ میری ہے وہ ایک تو گھروں میں کام کرتی ہے لیکن ہمارا گزارا اس سے نہیں ہوتا تو مجھے ہی بیچنا پڑتا ہے۔
میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے خیر جوس تو اس سے لیا جو بھی مطلب تھا کچھ کیا، لیکن پھر نا میں نے سوچا، میں نے کہا یار اب یہ اس جو ہے نا یہ جو اتنا مطلب یتیم اور لاچار بچہ ہے، تو اس کی اب جو ہے نا ذمہ داری اس معاشرے پہ بھی ہے. اس کا والد اگر فوت ہو گیا، اس معاشرے پہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور ہم لوگ بھی مجرم ہیں کہ یہ اس سٹیج پہ ہیں اور ہم ان کی مدد نہیں کرتے. تو وہ جو ہے نا وہ بچہ، اس کا کرب مجھے آج تک نہیں بھولا. اور پھر اللہ پاک سے میں مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک چھوٹا سا نظام جو ہے وہ ڈال دیا، اس کو انیشیٹ میں نے کیا. بہت بڑی ایفرٹ تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ کچھ جو ہے نا وہ چل رہا ہے. اور بہت سارے دوست ہیں ہمارے کالج کے، اور وہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کی مہربانی ہے. اس وقت جو ہے نا وہ سب میرے ساتھ ہیں، اور بھی بہت سارے کالج سے باہر کے دوست ہیں. تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ کر ہی لیتے ہیں ان کے لیے. میں نیکسٹ سوال سر یہ ہے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے اور جس کو وہ فالو کرتا ہے. تو پروفیسر رانا محمد عمران صاحب کا آئیڈیل کون ہے جس کو آپ جو ہے فالو کرتے ہیں، اور جس کو فالو کیا یا جس جیسا بننے کی کوشش کی؟ دیکھیں، انسان کا جو خمیر ہے نا، اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، مثبت اور منفی. انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں تو انسان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں. اگر آپ کسی بھی شخص کو آئیڈل بنا کے اس کو فالو کریں گے نا، تو اس کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ نقائص بھی ہوں گے. تو اب کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنائیں جو غلطیوں سے پاک ہے، جو برائیوں سے پاک ہے، جو محض اچھائیوں کا مجموعہ ہے، اور جو رحمت للعالمین ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ہم نے کسی کو فالو کرنا ہے تو ان کو فالو کرنا ہے، اور اگر ہم سب جو ہے مرد و عورت ظاہر کہ ان کو فالو کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اور بچیوں کے لیے میں یہ کہوں گا، خواتین کے لیے، کہ وہ اگر فالو کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنا آئیڈیل جو ہے کسے بنائیں؟ جو ہمارے امہات المومنین ہیں، اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم پازیٹیو پول میں رہیں گے، نیگیٹو پول میں نہیں جائیں گے. جب ہم جو ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی بچی جو ہے سپوز میڈیا کی کسی بھی فیمیل کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک اور سمت میں چل پڑتی ہے. جبکہ جب وہ فاطمہ الزہرا کو اپنا آئیڈیل بنائے گی تو اس وقت جو ہے یہ ہوگا کہ اس کو پتہ ہوگا کہ فاطمہ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ علی جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. تو اس لیے اپنا آئیڈیل جو ہے وہ اسی گھرانے کو ہم نے بنانا ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے ادبی شخصیت ہیں. آپ نے بتایا کہ ادب سے آپ کا تعلق ہے، اردو سے آپ کا تعلق ہے، تو پوئٹری سے ظاہری بات ہے آپ کو لگاؤ ہوگا. تو کس کو زیادہ جو ہے آپ کا فیوریٹ کون ہے پوئٹری کے حوالے سے؟ کس کو زیادہ ریڈ کرتے ہیں آپ؟ ویسے تو دیکھیں آپ جو ہے نا، اگر چلے جاتے ہیں غالب ہے، اقبال ہے، فیض ہے، لیکن ان کی شاعری ایسی جو کہ مطلب عام فہم نہیں ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. عام آدمی کے لیے میں سمجھتا ہوں، اور میرے جیسے آدمی کے لیے، کیونکہ میرا ظاہر ہے ادب سے کوئی ڈائریکٹ تعلق تو نہیں ہے، تو ویسے بس ایک تھوڑا سا شوق تھا، تو میں امجد اسلام امجد جو ہے ان کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں. آج کل کی جو نوجوان نسل جو پوئٹری کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے نوجوان شاعر بھی آ رہے ہیں، لیکن جو شاعری کے جس کو کہا جاتا ہے رموز ہوتے ہیں شاعری کے، جو ایک طریقہ کار ہے، جو شاعری کی گرہ ہے، اور جو صنف شاعری ہے، غزل ہے،
مرثیہ ہے یا نظم ہے یا مسدس ہے، تو اس حوالے سے وہ ناواقفیت رکھتے ہیں. تو نئی نوجوان نسل جو ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں شاعری کے حوالے سے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا بھی ایک وسیع تجربہ ہے؟ اس لیے دیکھیں یہ ہے کہ میرا شاعری کے حوالے سے کچھ اتنا کوئی، یا مطلب اردو ادب کے حوالے سے کوئی اتنا نہیں ہے تجربہ، یا کچھ میں ایسی شخصیت نہیں ہوں کہ جس کو آپ کو ادبی شخصیت شمار کر سکیں.